السلام علیکم ویورز، ٹی وی ایپیکس سے ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے کرنٹ افیئرس کے سلسلے کا ایک پروگرام لے کر آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران خان کی پارٹی ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے۔ ان کی بہت ہی امپورٹنٹ ممبر جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عارف الوی صاحب۔ السلام علیکم عارف صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں عارف صاحب؟ کیسے آپ انگلینڈ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ انگلینڈ میں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن میں آیا ہوں، جس میں کیونکہ پارلیمنٹ میں تو نہیں ہوں، مگر دیر آر 4 or 5 سینیٹرز فرام ڈفرینٹ پارٹیز اینڈ 4 or 5 کانگریس میں وہ نیشنل اسمبلی ممبرز ہیں، تو وہ نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کے حوالے سے یو کے پارلیمنٹ اور یو کے لیجسلیٹرز سے کچھ انٹریکشن ہیں، کچھ میٹنگز ہیں۔ پلات پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لا، وہ ایک این جی او ہے پاکستان میں جو یہ کام کر رہا ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر وہ چاہتے ہی ہیں کہ پارٹیوں کی پوزیشن کوئی اجاگر ہو، کہ سول ملٹری ریلیشنز، کیونکہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے سول ملٹری ریلیشنز پاکستان کے حوالے سے، کہ جہاں سیاست کے اندر ملٹری کا انٹرفیرنس رہا ہے ٹریڈیشنلی پچھلے 62-63 سالوں کے اندر۔ ترکی کے اندر بھی رہا، ترکی مینیج ٹو ہینڈل دیٹ ان اے ویری نائس سافٹ سلو مینر، اور ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر بھی کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو امنگ پولیٹیکل لیڈرز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز بھی، اور ہماری جماعت کے اندر کوئی واضح سٹینڈ ہو اور ہے، تو اسی کو فردر ڈیلیبریٹ کرنے آئے تھے۔ اچھا، تو یہ جب آپ کہتے ہیں کہ باقی پارٹیز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، تو یہ پاکستان کی باقی پارٹیز میں انڈرسٹینڈنگ ہو، یعنی میں ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں، کیونکہ ہم تو اپنے ذمہ دار ہیں نا، اپنا پوائنٹ آف ویو مستحکم کریں گے، اپنے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے قوم کو تیار کریں گے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ باقی پارٹیز کیا کرتی ہیں، بیکاز ٹوڈے ہم آج میدان میں ہیں ایز اے کنٹراسٹ ٹو دی ایگزسٹنگ پولیٹیکل اسٹیٹس کو وچ از دیر، جس کے اندر تقریباً ساری پارٹیز حکومت میں شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی، اے این پی، پی ایم ایل این پنجاب کی حکومت میں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا اشتراک رہا تھا، ایم کیو ایم، جے یو آئی، ساری پارٹیز اس حکومت کے اندر ہیں۔ صرف پاکستان تحریک انصاف ایک الگ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ قوم کو اٹھا رہی ہے کہ ایک آلٹرنیٹ جو میرے اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بنے، کہ پاکستان کے اندر جو زوال ہے وہ رکے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ افیلیٹڈ رہے ہیں اور بھی تنظیموں کے ساتھ، اور آپ کی کس طرح آپ اس میدان میں آئے ہیں؟ میرا بیک گراؤنڈ ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ ہے، اور جس کو پاکستان میں کہا جاتا ہے گورنمنٹ سکولز، پیلے سکول سے پڑھا ہوا ہوں، اور ڈینٹسٹ بنا، اور سیاست کے اعتبار سے ہمیشہ اخبار پڑھ کر اور موجودہ سیاسی صورتحال کے اعتبار سے دل ہمیشہ پریشان ہوتا رہا کہ کچھ ہونا چاہیے۔ جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا، تب میرا سب سے زیادہ تکلیف دہ دور تھا ذہنی کوفت کے اعتبار سے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان ہے کیا، اور پاکستان اگر ٹوٹا تو کیوں ٹوٹا۔ اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کی تباہی کی بنیادی سبب جو ہے وہ کرپشن ہے، کیونکہ بنگلہ دیش الگ بھی ہو گیا، ایسٹ پاکستان، اور وہاں کے لٹیروں نے اس کو لوٹا، اور پاکستان کے لٹیروں نے مزید پاکستان کو لوٹا، تو علیحدگی سے کوئی فائدہ نہ ان کو ہوا نہ ہمیں ہوا۔ تو خیر، جب علیحدہ ہو رہا تھا، جب بھی میرا یہی کانسیپٹ تھا کہ یہ ریشل اور ایتھنک ایشوز نہیں ہیں، یہ بیسیکلی کرپشن ہے، اور ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ریشل اور ایتھنک ایشوز کے ساتھ، ان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو پاکستان کے اندر بھی آپ یہی دیکھ لیجئے کہ کرپشن کے اعتبار سے کہیں مہاجر ہیں، کہیں سندھی سپیکنگ لوگ ہیں، کہیں پنجابی ہیں، مگر ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے وہ کلاس، کہیں پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، وہ کلاس ایکسپلائٹ کرتا ہے ریس کی بنیاد پر، ایتھنیسٹی کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اور پھر ان کی بنیاد پر طاقت حاصل کرتا ہے اور چوری اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ تو ایک یہ فنامنن ہے جس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کے اعتبار سے پرائرٹی صرف 2 چیزوں پر ہے۔ ایک
اپنی ریسورس موبلائزیشن، گڈ گورننس اور ساورن خوددار قیادت. کیونکہ خوددار قیادت اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی مستقبل کے مالک نہیں ہوں گے فیصلوں میں تو دوسرے آپ کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. تو فی الحال ہمیں مختلف ادوار میں مختلف ممالک نے ایکسپلائٹ کیا ہے، مگر آج کل تو ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کے اندر ہم جو شامل ہوئے تو وہ ہمارا ملک کا نقصان ہوا. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ٹیرر کے معاملات کو ایڈمٹ نہیں کرتے، مگر ٹیرر کی ایک بڑی سٹرینج جنگ چلی ہے دنیا میں. ایک تو یہ کہ ٹیرر کو اپ گریڈ کیا سیمینٹک اعتبار سے کہ اس کو وار آن ٹیرر کہا گیا. جب وار آن ٹیرر ڈکلیئر ہو گئی تو اس کا مطلب لوگوں کو مارنا، لوگوں پر ظلم کرنا، پوری فوجیں کسی ملک کو ڈیمالش کرنے کے لیے بھیج دینا، یہ سب کے راستے کھل گئے. حالانکہ کوئی ملک نہیں تھا اس میں انوالوڈ، مگر ٹیرر کو بھی ایک ملک کا سطح لیول دے کر سیمینٹیکلی ایکسپلائٹ کر ملک کا خاص طور پر مڈل ایسٹ کا مزید ستیہ ناش کیا گیا. اور یہ جو جنگ سوڈو جنگ لڑی گئی اس کے اندر میرے خیال سے ٹیرر کم نہیں ہوا، بڑھا ہے. تو سیلف ڈیفیٹنگ تھی یہ سارا معاملہ، مگر پاکستان کو نقصان ہوا. مجھے بہت ساری چیزوں سے سروکار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر پروگریس دیکھنا چاہتی ہے تو پاکستان کو بہت نقصان ہوا اس سے. بعض ممالک کے اندر تو پورا سوشل سٹرکچر ڈیمالش ہوا، عراق کے اندر مثال کے طور پر. پھر لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، شیعہ سنی آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. جب آپ نے وہاں کا سارا سٹرکچر ڈیمالش کر دیا تو لوکل وار لارڈز پھر جنم پاتے ہیں نا. کیونکہ ٹیرر از دا وہ لفظ ہے جس کی بنیاد پر وہ پھر ملک چلنے لگتا ہے نا. تو لوکل وار لارڈز پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہی حال افغانستان میں ہے. یعنی افغانستان میں ایک ریزسٹنس ہے امریکہ کی موجودگی کے خلاف، اور پھر وہاں پر ڈرگ پروڈکشن اوپیم کے اعتبار سے وہ بھی بڑھا، لوکل وار لارڈز کا بڑا سے ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر وہی اثرات اب آگے نا لوکل وار لارڈز. ابھی کہنے کا مطلب ایک بار شروع سے کھیل ایک شروع کر دیا جاتا تو کھلاڑی پھر اور بھی آتے جاتے ہیں کہ اور اینٹیٹیز بہت ساری ہو جاتی ہیں. یعنی ہندوستان بھی کھیل کھیلے گا ہمارے ہاں، امریکہ بھی کھیل کھیلے گا، بہت سارے اور کنٹریز بھی کھیل کھیلنے لگتے ہیں پاکستان کے اندر. اپنا گھر کمزور ہو، اپنے یہاں لڑائی ہو تو محلے سے کوئی بھی پتھر پھینک دیتا ہے تو آپس میں بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ تم نے پھینکا، تم نے مارا. تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا سگنیفیکنٹ چینج پاکستان کے معاشرے میں پاکستانیوں کو آفر کرتی ہے. اور اس سگنیفیکنٹ چینج کے اندر یہ ہے کہ اپنے پیروں پر کیسے کھڑا ہوا جائے، کیونکہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آپ پیر پر نہیں کھڑے ہوں اور پھر بھی خودداری دکھائیں. خودداری کے لیے بہتر فارن پالیسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ریسورس موبلائزیشن کریں، اپنی معیشت کو ترقی دیں، جو بہت ہی آسان ہے، یہ ڈویبل ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. کوئی ایسا دور کا خواب نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ اوور نائٹ چینجز کا امکان ہے. وہ وکی لیکس کے اندر کنگ عبداللہ نے ایک بات کہی تھی نا کہ پاکستان کی لیڈرشپ قیادت وکی لیکس میں کہ وہ زرداری صاحب کے جب ہاتھ میں ہے تو اس نے کہا کہ مچھلی سر سے سڑتی ہے نا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر اوپر سے کرپشن ہو تو نیچے تک اوپر 1 ہوگا، نیچے 99 ہوگا. اس کے اندر سارے سیاست دانوں میں، ساری سیاسی پارٹیوں میں دیانتدار قیادت جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں بہترین آلٹرنیٹیو ہے. بس یہ میسج جیسے جیسے لوگوں میں گھر کر رہا ہے اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا جو سونامی ہے، جس کو ہم نے کہا ہے کہ خرابی کے خلاف سٹیٹس کو توڑنے والا طوفان ہے، اور ایک نئی قیادت اور ایک نئی ڈائریکشن میں ملک کو بسانے والا وہ ہوا ہے، بہار ہے. کہ سونامی سے دونوں مراد ہمارے ہیں کہ طوفان گرائے گا سٹیٹس کو اور نئی چینج کو پرورش دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور عمران خان صاحب سے ہم نے دیکھا ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں ان کے پلانز کے بارے میں، ان کی پالیسیز کے بارے میں.
پاکستان کے جو چند مسائل ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ جو پرابلمز ہیں کہہ لیجیے، ان میں یہ کرپشن کا مسئلہ اور بائی ورچی آف دیٹ پاکستان کی ترقی، کیسے پاکستان اپنی معاشی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. تو اگر آپ سے پوچھوں ان نٹ شیل آپ کے کیا پلانز ہیں آپ کی پارٹی کے، تو کیا آپ کہیے گا؟ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اس کا، اور آپ سے یہ سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ٹی وی ایپیکس کے ویورز کے لیے آپ بتا دیجیے، مختصراً بتا دیجیے جیسے کہہ سکتے ہیں. اصل میں کیسے ٹھیک کر لیں گے؟ اصل میں دیکھو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سب سے اہم چیز آپ یہ سمجھ لیجیے کہ چیزوں کے حل جو ہیں نا، وہ پچھلے سال کے آپ اخبارات اٹھا لیں تو کرپشن کے بھی بہت سارے حل لوگوں نے بیان کیے ہوں گے، انرجی سیکٹر کے لیے بھی بہت سارے حل بیان کیے ہو گئے، ایجوکیشن سیکٹر کے لیے بھی حل کیے. ہر ایک پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر عوام کے اندر اچھی بات رکھنے کی کوشش کرتی ہے. پاکستان کا ایشو یہ ہے جس کو آپ بڑے کلیئرلی سمجھ لیے، دیر از اے لیک آف ول ان دا لیڈرشپ ٹو ڈو دیٹ. میں سمجھتا ہوں، میں ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو دے دیے، پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو دے دیے، ان سے بہتر کارکردگی کر کے دکھا دیں گے. اٹس ناٹ دا ایشو آف دا مینیفیسٹو، اس دا ایشو کہ ول نہیں ہے لوگ قیادت کے اندر کرنے کی. کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. مینیفیسٹو دکھایا لوگوں کو کچھ جاتا ہے، اس میں کیا کچھ اور جاتا ہے. اصل مینیفیسٹو جس پر یہ عمل کرتے ہیں، وہ مینیفیسٹو وہ ہے جس کے اثرات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے این آر او لانا پڑتا ہے تاکہ معافی مل جائے. تو اصل مینیفیسٹو ان کا کرپشن رہا ہے. تو مگر اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے چند ایک میجر ایشوز آپ پکڑ لیجئے. میں سمجھتا ہوں ایک فلسفیانہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بنیادی انسانی ضروریات جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام بھی پوری نہیں کر رہا. اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بے انتہا پیسہ ہے، مگر بنیادی انسانی ضروریات کے اعتبار سے اس نے کمرشل ٹیگ ویلیو لگا دی ہے ہر چیز کے اوپر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترقی یافتہ معاشروں کے لیے آدمی کو کیا ضرورت، دیکھو ایک تو بدن ہے میری بدن کی ضروریات بڑی سمپل سی ہیں. مجھے کھانا ملنا چاہیے، اگر میں بھوکا ہوں میں خود کماؤں گا، خود محنت کروں گا، مگر میری ضرورت ہے کہ اگر مجھے 20 دن میں نے نہیں کمایا اور میں تو بھوکا تو نہیں مرنے دے گی مجھے کوئی ریاست، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے مجھے اگر پیاس لگے تو مجھے پانی یا لیکوڈ ملنے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے میرے سر پر شیلٹر ہونا چاہیے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں شیلٹر نہ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی مر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑی ضرورت ہے ریلیف فرام پین. مجھے تکلیف سے میں آزاد ہوں، فزیکل پین. فزیکل پین کے اندر ہیلتھ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا، طبی سہولیات. اچھا، اس کے اندر بھی ٹیگ ویلیو لگی ہوئی ہے. ایون ان دا یو ایس ایک ٹیگ ویلیو لگی ہوئی ہے کہ انشورنس کراؤ، نہیں کراؤ گے تو یہ ہوگا، علاج نہیں ہوگا، وقت پر نہیں ہوگا. مجھے نہیں معلوم یو کے کا کیا حال ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں انتظار کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو معاشرہ، جدید معاشرہ انسانی علم کے اعتبار سے اور انسانی ترقی کے اعتبار سے یہ جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی 100% انشورنس، میں انشورنس اس معنی کہ نہیں کر رہا ہوں کہ آدمی خریدے، میں کہتا ہوں 100% ٹھیکیداری ریاست کی ہونی چاہیے. اس سے میں آزاد، اس سے میرا آدمی آزاد ہو. تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہی محسوس کرتی ہے. اچھا، اب اس سے آپ ریلیٹ کر لیجئے کہ بھئی تعلیم ہوگی تو یہ چیزیں پوری ہوں گی، روزگار ہوگا تو یہ چیزیں پوری، یہ سب اس کے ساتھ ریلیٹ کیجئے. مگر ایک بنیادی آپ فاؤنڈیشن لے کریں کہ بھئی عام آدمی اس تک ضرور پہنچے گا. ہم کسی کو مرنے نہیں دیں گے اس وجہ سے کہ اس کو کھانا نہیں مل سکا یا پانی نہیں مل سکا، یا صحت کا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا علاج کرنے کے اعتبار سے تو اس کی صحت کا علاج نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے نا، سمجھے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ویژن سٹیٹمنٹ بہت کلیئر ہے، جدید اسلامی فلاحی ریاست، 4 الفاظ پر محیط ہے، اور ایک ایک لفظ ہم نے ڈیفائن کیا، اور یہ بہت ساری میٹنگز کے اندر اور پچھلے 16 سال کے اندر یہ میچور ہوا ہے. اچھا، جدید سے مراد یہ ہے کہ انفارمیشن کے اعتبار سے جدت، نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے اعتبار سے ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے کوشاں ہے، ٹھیک ہے نا. انفارمیشن فلو، ٹیکنالوجی فلو، کیپٹل فلو انٹو دا کنٹری، ٹھیک ہے نا. تو جدت اس میں. اسلامی سے مراد ہماری یہ ہے کہ اسلامی ایتھوس ہماری روح کے اندر ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم سیکولر جماعت نہیں ہیں، ہم ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے،
مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کیسے سمپل بات کر رہا ہوں. اگر لوگ کرپشن نہیں کریں گے تو بہت ساری وجوہات سے نہیں کریں گے. ایک وجہ یہ ہوگی کہ قانون ہے, ایک وجہ یہ ہوگی کہ قانون کارگر ہے کہ جو کرپشن کرے گا پکڑا جائے گا. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کے اندر خدا خوفی ہو کہ میں اللہ بھی مجھے پکڑنے والا ہے. تو ان سارے پہیوں پر آپ کام کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز اگنور کر دیں, آپ کہیں جی سیکولر ہم ہیں, ہے نا, خدا خوفی کا کوئی عنصر ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں. پاکستان کی بقا اس میں ہے کہ بہت سارے لوگ خدا خوفی میں نیکی کرتے ہیں, ملک کے اندر خیرات کرتے ہیں. پاکستان از دا بگیسٹ فلنتھروپک چیریٹی گیور ان دا ورلڈ, ون آف دا 2 بگیسٹ. کس معنی کر کے کہ جی ڈی پی سے اگر آپ ریلیٹ کریں کہ چیریٹی کتنی کرتے ہیں لوگ, از ٹریمینڈس, فینامنل. ٹھیک ہے نا, یہ اسٹرینتھ ہے ہماری. کوئی مجھے کہتا کہ جی امریکہ میں فلنتھروپی زیادہ ہوتی ہے, اور میں تو سمجھتا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے مانا وہاں لوگ پیسہ ہے اور لوگوں کی اسپرٹ. میں آئی ایم سرپرائز کہ جی پاکستان ہمیشہ ذکر آتا ہے. یہ اسٹرینتھ ہے, اور یہ اسٹرینتھ کس وجہ سے اللہ جانتا ہے کس وجہ سے. مگر میں نے آپ سے کہا کہ تو اسلامی ہم اس ایتھوس کو, ریاست مدینہ کے انصاف کی بات کرتے ہیں, ہم علامہ اقبال کی جو مسلم امہ کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے یہ پاکستانیوں کے اندر سے ہے. چاہے ہماری کنسرن ہو نہ ہو, فلسطین ہمارے دل کی بات ہے, کنسرن ہو نہ ہو عراق ہمارے دل کی بات ہے, کنسرن ہے جب باقی جگہوں پر تو دور ہے نا, کشمیر کے ساتھ وہ ہمارے دل کی بات ہے, یہ دل کے قریب رہتے ہیں پاکستانیوں کے خاص طور پر, ہے نا. کسی اور مسلمان کو اثر ہاں وہ ہے. اچھا وہ ابھی نہیں ہے, وہ پہلے سے ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ خلافت موومنٹ چلا تھا 1906 وغیرہ کے اندر نا, تو جو عثمانی سلطنت, عثمانی خلافت جب ختم کی گئی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی. اور آج اگر ترکی کے اندر آپ جائیں تو آج بھی لوگ اس بات کو یاد کرتے ہیں. تو ہماری سرشت کے اندر ہے, ہماری روح کے اندر. کچھ اس خطے کے لوگ بھی اس ٹائپ کے ہیں یہاں کے, جو یہ بہت عقل والے ہیں اور بہت کانشینشیس ہیں. جی بالکل. اچھا, تو لہٰذا میں نے آپ سے کہا کہ علامہ اقبال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ریاست مدینہ, علامہ اقبال. پھر قائد اعظم نے ایک 12 اگست کو اپنی تقریر کے اندر ایک بات یہ کی کہ اب پاکستان بن گیا ہے اسلامی. وہ چاہے تم گرجوں میں جاؤ, مذہب تمہارا کوئی بھی ہو, مندروں میں جاؤ, مسجدوں میں جاؤ, مگر ایز فار ایز دا اسٹیٹ از کنسرنڈ آل آف یو آر ایکول. ٹھیک ہے نا. تو وہاں سے ہماری ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس کا کانسیپٹ بھی جنم لیتا ہے کہ ایوری بڈی از ایکول. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مائنورٹیز کو اور اپنی چھوٹی کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کرے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیعوں کو مارا جا رہا ہے, جو ایتھنک کلنگز ہو رہی ہیں, یہ اس کو اسٹیٹ کو روکنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں کا اندر کا ٹیرر ہے, یہ امپورٹڈ نہیں ہے. بہت سارا امپورٹڈ ٹیرر ہے کہ ہم افغانستان کو نیٹو سپلائی روٹس ہیں تو فوج سے جنگ کرتے ہیں, جو غلط ہے, مگر یہ کرتے ہیں. دیر از نو جسٹیفیکیشن آف ٹیرر. یعنی ہم یہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگ جاتا ہے جی آپ ایکسکیوزز بتا رہے ہیں, نہیں, دیر از نو جسٹیفیکیشن آف ٹیرر. مگر جب کسی مریض کا علاج کرنے جائیں گے تو اس کے جراثیم کو تو پہچانیں گے, یہ تھوڑی کہ آپ دوا دے دیں گے ویسے ہی, ہے نا. تو لہٰذا جدید اسلامی کی بات کی اور فلاحی کی بات. فلاحی ریاست از اے ویلفیئر اسٹیٹ, اینڈ پاکستان تحریک انصاف کی میجر پرائرٹی یہ ہے کہ ریسورس موبلائزیشن ایسے کرے کہ نیچے سے دیکھے. وہ دیکھو ایک کانسیپٹ کیپٹلزم کا یہ ہے کہ جی اوپر انویسٹ کرتے رہو, کیپٹل بنے, ویلتھ بنے, اور کرمز ول فال آف دا ٹیبل. ہم ڈس ایگری کرتے ہیں کہ کرمز ایکچولی ڈونٹ فال آف دا ٹیبل. پچھلے 50-60 سال ہو گئے کرمز ڈونٹ فال آف دا ٹیبل. اتنا کروکڈ قوانین ہے کہ جو پیسہ بناتا ہے وہ مزید اس کو اپارچونیٹی ملتی ہے کہ وہ لوٹتا رہے عوام کو. کرمز ڈونٹ فال آف. وہ پیسہ جو فال آف ہونا ہوتا ہے وہ باہر اپنے بینکوں میں جمع کر لیتا ہے لے جا کر. جو نیچے فال آف ہونا ہوتا ہے, جس کے ذریعے مزید انڈسٹری سیٹ اپ ہونی چاہیے تھی, جس کے ذریعے مزید ٹیکسیشن کے ذریعے اسٹیٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. تو لہٰذا ہمارا کانسیپٹ معیشت کو دیکھنے کا نیچے سے اوپر ہے نا, کہ نیچے ریلیف ملے اور اس کے ساتھ لوگوں کو ہم اٹھائیں, پھر ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہوگا. اچھا, فلاحی سے ایک اور مراد ہے کہ ہمارا کانسیپٹ سوشل ویلفیئر کے اسٹیٹ کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں بہت یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر 5 بھائیوں کو معاشرے کے اندر چھوڑا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک زیادہ ترقی کرے گا, کچھ کم کریں گے, اور یہ ڈسٹریبیوشن ہو جائے گا. اور پھر ایک سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جس کے اندر سوشل کانشیسنس نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر پھر یہ ہوگا
کہ یہ جو ہے اس کی اولاد کو تعلیم اور روزگار کی سہولیات کم ہوں گی اور اس کو خوب ہوں گی. تو ہمارا کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ تعلیم اور روزگار کی سہولیات میرٹ پر جب دے گی تو وہ ہر جنریشن کو برابر کرے گی, ہے نا, اور ہر جنریشن کے اندر محنت کے ساتھ یہ کوئی اوپر جائے گا کوئی نیچے جائے گا, بٹ بنیادی سہولیات کے اعتبار سے برابر وہی تو سبھی کو کی گئی ہیں, ہاں دی جائے. اس کے بعد ہر جنریشن کے اندر فرق آتا رہے گا کیونکہ جو محنت کرے گا, مگر یہ نہیں ہو کہ اس نے ایک مرتبہ محنت کر لی تو اس کی اولاد بھی پرائرٹائز ہو گئی کہ وہ کرے, ہاں, تو غریب کی اولاد بھی اسی لیول پر والا ہی جائے اس کے لیے بھی. ٹھیک, بالکل. اور اسٹیٹ سے مراد یہ میں نے آپ سے کہا جدید اسلامی فلاحی ریاست, 3 میں نے چیزیں ڈسکرائب کی. ریاست کو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کرے, سیکیورٹی پرووائڈ کرے, فی الحال سیکیورٹی نہیں ہے, سیکیورٹی پرووائڈ کرے. کمیٹی آف نیشنز یہ دنیا کے ممالک کے اندر ایک خوددار قیادت کی طرح ابھرے. سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے اس سے کیا مراد ہے آپ کی عارف صاحب؟ دیکھیے سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک میں جس ملک میں میں رہتا ہوں تو مجھے ملک وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ایک تو سیکیورٹی آف لبرٹی ہے, لائف اینڈ لبرٹی ہے. میں آزاد ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں اور جو کرنا چاہتا ہوں وہ کروں, اور میری جان اور مال کی سیکیورٹی پرووائڈ کریں. اور اسی کو اگر آپ بزنس کے ساتھ ریلیٹ کریں نا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا, پچھلے دنوں ایرک شمٹ جو گوگل کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ پاکستان آئے تھے, تو پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملنے آئے تھے. ان کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو تمہارے یہاں انویسٹمنٹ کی اپارچونیٹیز کم ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون ہمارے کیپٹل کو بھی سیکیور نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو انویسٹر کیپٹل کو بھی ہم سیکیور نہیں کرتے, انویسٹر کو بھی ہم نچاتے رہتے ہیں. اب پچھلے دنوں اکانومسٹ کے اندر ایک مضمون چھپا جس کے اندر گجرات کے اندر یا مہاراشٹر کوئی ایسی جگہ جو بھی ہے, اس کے اندر یہ ہوا کہ بی ایم ڈبلیو نے اور مرسیڈیز نے اپنی فیکٹریز کھولیں. ان کے انٹرویوز تھے, ان انٹرویوز کے اندر آپ نے پڑھا تھا, اس انٹرویوز کے اندر تھا کہ جناب ایوری اپارچونٹی از پرووائڈیڈ ٹو اے فارن انویسٹر, جس کو ہم کہتے ونڈو آپریشن ہے, اس کے اندر ہم 50 کھڑکیاں اور لگا دیتے ہیں. مگر انہوں نے یہ تعریف کی کہ اس پروونس جو ہے انڈیا کا, اس کے اندر وہ ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ بینڈز بیکورڈز کہ وہ ہیلپ کرے کیپٹل کو سیکیور کرنے کے لیے اور فارن انویسٹمنٹ انکریج کرنے کے لیے. میں کیونکہ آپ کے یہاں یو کے میں ہوں تو لہٰذا میں اس بات کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے حالات اور اوورسیز پاکستانیوں کی جو محبت کا پیمانہ ہے وہ اس وقت اتنا لبریز ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اپارچونٹی ہو سیکیورٹی آف انویسٹمنٹ کی تو اوورسیز پاکستانیز اس قابل ہیں کہ پاکستان کو کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے عارف صاحب, ایک گفتگو کے موضوع سے ہٹ کے کمنگ بیک ٹو تحریک انصاف اینڈ اٹس پرفارمنس اینڈ اٹس سسپیکٹڈ ون ان نیکسٹ الیکشنز اینڈ ایکسپیکٹڈ انشاءاللہ. چلیے اچھی بات ہے یہ آپ کہتے ہیں, اور جو بھی اچھا ہے ہم کہتے ہیں کہ مے دا بیسٹ ون ونز. یہ آپ کیا کہیے گا, یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور پہلے بھی پوچھا گیا ہے, لیکن اب آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ آئے ہوئے ہیں اور ٹی وی ایپیکس ہے. عمران خان صاحب پچھلے بار بھی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اور اس بار کھڑے ہو رہے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حالات فرق ہے, ہوا فرق ہے اور لوگوں کی وابستگی زیادہ ہے, پہلے سے زیادہ ہے. ان چیزوں کو ووٹس میں کیسے کنورٹ کیا جائے, اور جب بیلٹ باکس سامنے ہوتا ہے تو کیسے کیا جائے کہ وہ یہی پاپولیرٹی جو ہے اور یہ وعدے وعید, یہ ملنا جلنا, یہ مقبولیت, یہ ووٹس کی صورت میں نظر آئے اور سب ہلکے سب جو کہہ لیجیے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بھی دل جیت لیے جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, عوام کا دل جیتا جائے, ووٹ پڑے, ووٹوں میں گنتی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک چیز اس کا حصہ یہ ہے. دوسرا اس سوال کا پارٹ یہ ہے کہ جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بعد ایلیبریٹ کر سکتے ہیں آپ کا دل چاہے تو, کیونکہ ہر علاقے میں ایک کوئی مقتدر شخصیت ہوتی ہے اپنے علاقے کی, ٹھیک ہے. اب آپ نیا بندہ چنیں گے تو پھر وہ مسئلے مسائل ان کے جان پہچان کے, ان کو ووٹ پڑنے کے. اگر پرانے لوگ چنیں گے تو پھر وہی والی چیز ہوتی ہے جیسے آپ نے اب تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ دیکھیے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اور عمران خان صاحب پچھلے دنوں ترکی گئے اور عبداللہ گل اور اردوغان صاحب کے ساتھ
ملاقات تھی, انہی کی ریکویسٹ پہ تھی. اٹ واز اے گڈ اپارچونیٹی ٹو میٹ دیم. انہوں نے ایک عبداللہ گل صاحب کے ساتھ جب ہم میٹنگ کرنے گئے تو ہم نے باہر پوچھا کہ بھائی کتنی دیر کی میٹنگ, انہوں نے کہا جی ٹائم فری ہے. اچھا ہے نا, تو اٹ واز سو گڈ, بڑی ویلکمنگ انداز ہے نا, اور بڑی قدر کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب کی, ہاں پاکستانیوں کی, پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کی. دے بلیو کہ دس از دا پارٹی وچ از گوئنگ ٹو برنگ ایز گڈ اے چینج in Pakistan as the Akh party brought in Turkey, as important as that. خیر, میں آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ پوچھا کہ تمہارے لوگوں کو یہی سوال کہ لوگوں کو کیسے نکالو گے, کیسے کرو گے. تو جب میں نے ان سے کہا کہ جی ہمارے یہاں میکسیمم ووٹنگ 61% ہوئی تھی جب 1970 کے الیکشن ہوئے تھے, and more so because East Pakistanis voted at a higher rate, اور اب ہمارے یہاں جنرلی 30-35% کے نیچے ہی رہتی ہے. تو ان کو تو بڑا تعجب ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کتنی ہوتی ہے, تو کہنے لگے مور دین 90% ان ترکی. اینڈ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ دیر آر کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں کمپلسری ووٹنگ ہوتی ہے, فار ایگزامپل آسٹریلیا اینڈ سم ادرس. ترکی میں کمپلسری ووٹنگ نہیں ہوتی, اور ہمارے یہاں کمپلسری ووٹنگ کا کانسیپٹ یوں بیکار ہوگا کہ کون پولیس پیچھے پڑے گی 10 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کے. ریفرینڈم کی بات نہیں ہے, یہ ریگولر ووٹنگ کی بات کر رہا ہوں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں جو نان ووٹر. ایک دوسری بات یہ کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ملک بچانے کے اعتبار سے دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈے, الیکشن ڈے. ہم جو سونامی کی بات کرتے ہیں تو اس کا پیک ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہو, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہزاروں لوگ پولنگ سٹیشنز کے باہر اس سونامی کے دن کھڑے ہوں گے تو مجال ہے کہ دھاندلی ہو. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہم مومنٹم بنا رہے ہیں نا, ایز اے نو چوائس آلٹرنیٹ ٹو واٹ ایور کرپشن از گوئنگ آن, یہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ IRA کا سروے ہوا تو اس میں ہم the biggest party in Pakistan, we stand at 31%. جی ہم نے سنا. ٹھیک ہے نا. and the next party is at 27%. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے بعد ایک پیو کا سروے ہوا جس کے اندر خان صاحب کی پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی is at 70%, up in the last 4 years from 52% to 70%, 18 percentage points higher. And Nawaz Sharif Saab has gone down from 70% to 55%. So it's a 30% difference. 30% difference between what happened in the last year of pro-us and what happened in the last year as far as PMLN is concerned. اچھا, اب یہ اگر 6-7 مہینے الیکشن میں, اور یہ تو ہمارا فاؤنڈیشن, ابھی تو ہم نے الیکشن ایکٹیویٹی کوئی کی نہیں ہے. جی ہاں. سو ہماری خواہش یہ ہے, اور ہم سب اسی لیے تھوڑا بہت کبھی کنسرن بھی بنتا ہے کہ ابھی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں ہے تو کیسے فرق پڑ گیا. اچھا, پھر ہمیں تو معلوم تھا کہ چینج آ گئی, مگر لوگوں کو دکھانا تھا ہم نے. تو لاہور کا جلسہ, کراچی کا جلسہ, کوئٹہ کا جلسہ, ہر جلسہ پاکستان کی تاریخ کا اس شہر کے اندر سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے پچھلے سال میں, اسٹارٹنگ فرام October 31 فار ایگزامپل, اینڈ ایون بیفور دیٹ. جو جلسے پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان کے ہوئے ہیں وہ اس شہر کی تاریخ کا سب سے بڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل بلوچستان, کوئٹہ کے اندر اتنا بڑا جلسہ جس میں پاکستان کا ترانہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں نے گایا. دس از دا لاسٹ اپارچونیٹی ٹو کیپ بلوچستان ٹوگیدر. تو لہٰذا اس کی اہمیت کا اندازہ اگر پاکستانیوں کو ہو جائے تو بڑا کام ہو. اب ہم کیا چاہتے ہیں, یعنی یہ تو بات ہوئی نا کہ ہمارا خواب یہ ہے اور ہم اس کی طرف آ رہے ہیں, اور ہم نے بڑی محنت کی ہے. 16 سال از ہارڈ ورک. ٹھیک ہے. ہم الیکشنز لڑا ہوں, میں الیکشن لڑا ہوں, ہر الیکشن لڑا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی بیسس پر, یہ جانتے ہوئے کہ ہاروں گا, مگر ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ نہیں ہم کھڑے ہیں. تو 16 سال بعد لوگوں کے دلوں کے اندر وہ گنجائش پیدا. اٹ ٹیکس ٹائم. پولیٹیکلی پیپل فال ان لو. یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو ویسے ہوتا ہے نا, اس سے ہٹ کر پولیٹیکلی نہیں, politically Pakistan has fallen in love with us and our concept in about 10-15 years. There are people جو ہماری قدر کرتے تھے, مگر ماسز کے اندر جو ہم نے دل میں جگہ پائی ہے وہ پچھلے سالوں میں, پچھلے 2 سالوں 3 سالوں کے اندر پائی ہے. تو میں آپ سے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہاں پر, and that is why your show is important. میں آپ سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ the way we are going inshallah and the plans we have inshallah we will get more than a 2/3 majority.
ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے عارف صاحب کہ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پہلے کہ نئے چہرے لائیں گے تو ان کے لیے پرانے جو مضبوط مہرے ہوتے ہیں ان کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے, پرانے لیں گے تو بات وہی رہی. اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں, اب کوئی نئی بات آئی ہے تو بتا دیں ہمیں. نہیں دیکھیے, ہمیں پچھلے 7-8 سال سے ہر ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اندر اور ہر جگہ لوگوں کے اندر بیٹھتے تھے تو پوچھتے آپ کے پاس کینڈیڈیٹس کہاں ہیں, آپ کینڈیڈیٹس تو اچھا کینڈیڈیٹس تو سارے لوٹے ہوں گے اکارڈنگ ٹو جنرل ڈسکرپشن, کوئی پارٹی چھوڑ کر آئے گا ہیں, ورنہ ایک پچھلے 8-10 سال 6-7 الیکشنز کے اندر جو دیانتدار آدمی ہے وہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکا. تو ہمارے اوپر پریشر رہا کہ جی کینڈیڈیٹس. تو 31 اکتوبر کے بعد وی ہیڈ این انفلکس آف گڈ پیپل انٹو دا پارٹی. اور مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل کلیئر کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ول کم تھرو اے ریولیوشنری گراس روٹس موومنٹ جس میں ہمارا کھمبا بھی جیتے گا. اچھا ٹھیک ہے نا. کینڈیڈیٹس ول فل ان دوز ایریاز جہاں پر ان کی امپورٹنس ہے, سب کچھ ہے, مگر ہمارا جو گراس روٹس موومنٹ کھمبا جتانے والا دیٹس دا سونامی. اٹس ناٹ اے کینڈیڈیٹ ڈپینڈنٹ سونامی, اٹس این عوام ڈپینڈنٹ نمبرڈ سیلاب اور طوفان ہے جو پاکستان میں آ رہا ہے. عارف صاحب ہمیں بتائیے گا, عمران خان صاحب ابھی تشریف لائے تھے پیچھے برطانیہ, تو میں نے سنا کہ وہ خیر نمل کالج کے لیے آئے تھے, وہ ایک چیریٹی کی ایوننگ تھی, تو اس سلسلے میں ان سے ملاقات رہی میڈیا کی, تو کئی لوگوں نے اور بھی ان سے سوال پوچھا. میرا ذاتی بھی بطور ایک پاکستانی جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے اس وقت, یہ سوال بھی ہے, یہ خواہش بھی ہے, اور یہ ہر پارٹی سے پوچھا جانا چاہیے. ویسے تو آپ لوگوں کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا, میں جاننا چاہوں گا کہ جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ کس طرح ان کی شمولیت ووٹنگ میں یقینی بنائی جائے الیکشن کے اندر, اور یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے, بیرون ملک پاکستانیوں کے اعتبار سے میں مثال کے طور پر اب میں جیسے یو کے اندر موجود ہوں, تو میں یو کے لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے, 3-4 چیزیں چاہتی ہے. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں ان کی گڈ ول. اتنی اہم چیز ہے, یو کانٹ امیجن جتنا ٹیلنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو پاکستان میں نہیں ہے, امیگرنٹ پاکستانیز, ان کے تھرو ہمیں ملا ہے, میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے ہمارا ویب جو ہے PTI کا insaf.pk, یہ نان ریزیڈنٹس چلا رہے ہیں اور بہت بڑی ٹیم ہے اور دن رات کام کرتے ہیں اور ایک پیسہ ہمارا آج تک نہیں خرچ ہوا. ہیٹس آف ٹو دیم. ہمارا سوشل میڈیا اس کے اندر ان میڈیمز کے اندر کوئی ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ کا فرق نہیں ہے نا, تو ہمارا سوشل میڈیا از ٹریمینڈس. یعنی میں آپ کو بتائیں گا ہماری 80022 کیمپین جو ہم نے SMS بنیاد پر ممبرشپ بنائی پاکستان کے اندر, پیپل کین SMS 80022 ود their name and ID کارڈ نمبر, تو ہمارے پاس تقریباً 20 لاکھ ممبرز بنے اس کے اوپر. اور انا ہزارے کے موومنٹ کے 3 لوگ ہم سے معلوم کرنے آئے کہ یہ واٹ از دس, ہے نا. گوگل کے جو ہیرک شمٹ آئے تو ہی واز امپریسڈ بائی واٹ وی ہیڈ ڈن. تو اس کے اندر نان ریزیڈنٹ پاکستانیز اور لوکل سب کو مل کر کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ فورمز فزیکل پریزنس نہیں ڈیمانڈ کرتی کمیونیکیشن کے اعتبار سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کا دل ہم چاہتے ہیں. تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز سے ان یو کے ووٹنگ کے, دیکھو ووٹنگ کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں, جو کل میری کچھ ڈسکشنز ہوئے ہمارے لوگوں کے ساتھ, اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ای مالکی الیکٹرانک مالکی کریں کانسٹیٹوئنسیز کی. اچھا, کیونکہ اٹس ایزی. یعنی آپ جہاں کے نارووال کے رہنے والے ہیں, ہے نا, تو نارووال کی سیاست سے واقف ہیں, نارووال کے اندر آپ کوآپریٹ کریں, نارووال کے اندر ہمارا جو الیکشن آفس ہے, ہمارے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو گائیڈ کریں. دیر از ٹریمینڈس پاسبلٹیز جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم اور ویب ٹیم وہ اپارچونیٹیز کریٹ کرے گی. ایک دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور انگلینڈ 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جو پاکستانی ریزیڈنٹ ہیں, کیونکہ یہ 2 ممالک ہماری سیاست کے اندر اثر رکھتے ہیں, انٹرفیئر بھی کرتے ہیں, ہے نا, گڑبڑ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو پاکستانی بھی سب سے زیادہ یہاں پر ہیں, پاکستانی بھی سب سے, تو یہ اس سیاست کو اس کے اندر اپنا انفلوئنس ڈال سکتے ہیں, ہے نا, ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن, کہ پاکستان کے ساتھ اگر تم نے کوآپریشن کرنا ہے تو مسائل ہمارے لیے کشمیر جیسے چھوڑو مت, بلکہ مسائل ہمارے سالو کرو. یو کے لیے ریلیونٹ بات کر رہا ہوں. اچھا, تیسرے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے اجدہوں سے ہے. دیز آر جائنٹس جو انویسٹ کرتے ہیں, انویسٹر پالیٹکس چلاتے ہیں, جس کے اندر 100 روپے ڈالتے ہیں
اور 100 روپے آج آپ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالیں یا کہیں بھی ڈالیں, ایون انٹرپرونر مارکیٹ میں ڈالیں, ہے انوویٹیو مارکیٹس میں بھی ڈالیں, تو 100 کے آپ کو 1000 مل جائیں گے 4 سال میں. یہ مارکیٹ ایسی ہے کہ جہاں 100 کے لاکھوں ملتے ہیں, کرپشن مارکیٹ. تو جو انویسٹر ہے پولیٹیشین وہ اس میں 100 روپے ڈالتا ہے, ہمارا مقابلہ اس انویسٹر سے ہے. تو لہٰذا وی بلیو کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر فائنینشلی پالیٹکس کے اندر رول پلے کریں. اچھا نہیں, میں خاص طور پہ وہ میں اچھا ووٹنگ کے اعتبار سے دیکھیے ہم نے وی ہیو گون ٹو کورٹ آن دا ایشو آف ووٹنگ, اور کہ ان کو ووٹ کا حق ملے, مگر الیکشن کمیشن نے کوئی کام نہیں کیا, لپ سروس دے رہے ہیں. لپ سروس سیاستدان دے رہے ہیں. پچھلے 15 سال سے یہاں جو جمہوری قیادتیں آئی ہیں, نواز شریف آئے ہیں, بے نظیر آئی ہیں, موجودہ پرائم منسٹرز آئے ہیں, مشرف صاحب آئے, سب وعدہ کرتے گئے کہ بھئی آپ کو ووٹنگ کا حق ملے گا, مگر کوئی تیاری نہیں کی. ایشوز یہ ہیں, بڑے سمپل سے 3-4 ایشوز ہیں آپ کو بتا دوں, بیکاز وی ہیو گون ٹو دا سپریم کورٹ اس حق کے لیے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہو نا تو آپ پالیٹکس نہیں کر سکتے, آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے ایمبیسی جانا پڑے گا. پھر آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے, آپ کہاں ووٹ ڈالیں گے؟ فار ایگزامپل آپ کہاں ووٹ ڈالیں گے؟ یو ہیو ٹو تھنک کانسٹیٹوینسی میری کون سی ہے, یو ہیو ٹو تھنک وہاں کے لوگ کون ہیں, وہ آپ کو اپروچ کیسے کریں گے. تو یہ کمپلیکیشن ہے ووٹنگ کے اندر. تو لہٰذا ہم نے یہ پروپوز کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر دے شوڈ ووٹ فار پارٹیز. تو لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کیمپیننگ ہو, اور پھر جو الیکشن لڑاؤ, میں الیکشن لڑاؤں, میری کانسٹیٹوئنسی کے لوگ دنیا بھر میں ہوں گے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میں ان کو ریچ کیسے کروں گا, ان کو کمیونیکیٹ کیسے کروں گا. تو ہم نے پروپوز یہ کیا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن پر دے ووٹ فار پارٹیز. دوسرے یہ کہ یہ پاسبلٹی ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایز اے پارٹی کہ اوورسیز کے لیے کچھ سیٹیں فکسڈ ہوں جس پر وہ ووٹ کر سکیں. بٹ دا لاز آف ڈفرینٹ لینڈز آر ڈفرینٹ, ہے نا. اگر اوورسیز کے لیے سیٹ آپ مختص کریں گے تو کیمپیننگ کی اجازت سارے مڈل ایسٹ میں نہیں ہے. تو دیز آر سم کمپلیکیشنس. بس کیمپین نہ چلائی جائے. پاکستانی جتنے بھی رہتے ہیں بیرون ممالک میں وہ اویئر رہتے ہیں پاکستان میں حالات حاضر اتنا بک رہا ہے پاکستان, لہٰذا پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر ووٹ فار پارٹیز, ہے نا. اس میں کچھ حل نکلا ہے؟ نہیں, آئی تھنک اٹ ریکوائرز لیجسلیشن بٹ دس گورنمنٹ از ناٹ سیریس. اچھا, تو اونلی وین وی کم وی پرامس کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو پٹ لیجسلیشن تھرو. اسی وجہ سے میں نے 2/3 میجورٹی کی بات کی. کیوں؟ کیونکہ دیکھو بہت ساری چیزیں اگر پاکستان کو بدلنا ہے نا تو قانون بدل کر بدلا جائے گا, ہے نا. قانون اجازت دے اس انقلاب لانے کی یا اس سونامی کی جو ہم لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. عارف صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہوگی ووٹرز کی بات, جو آج کل یہ گرما گرم بحث کا موضوع بھی ہے پاکستان کے اندر, جو بیرون ملک ممالک میں پاکستانی ہیں, ڈوئل نیشنلٹی کا جو ایشو چلا ہوا ہے, اس پہ کیا سٹینڈ ہے طریقے سے؟ دیکھیے فی الحال میں ہمارا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. تو وی اسٹینڈ بائی دا سپریم کورٹ ججمنٹس کہ ڈوئل نیشنلز کین ناٹ ہولڈ سیٹس. اچھا فی الحال سنو میں اس کی وضاحت کروں. بٹ واٹ ڈو وی وانٹ, مطلب قانون یہ کہتا ہے تو دیر فور وی ایگری کہ سپریم کورٹ نے صحیح کہا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کو ہمیں قانون کو چینج کرنا پڑے گا. ہم دوسرے ملکوں پر تو پریشر نہیں ڈال سکتے نا کہ یو ایس کا جو لا ہے آف سٹیزن شپ, اس میں وہ بندہ اس بات کا حلف اٹھاتا ہے کہ آئی ابھور اینی ادر کنٹریز وفاداری, ابھور کرتا ہوں. اچھا اب یہ بتاؤ کہ ایک آدمی جو ہے وہ وہاں وہ حلف اٹھائے گا پھر پاکستان میں آ کر خدمت کرے گا. میں جانتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز بڑی خدمت کر سکتے ہیں, مگر موجودہ قوانین کے تحت جتنے اوورسیز پاکستانیز آئے ہیں ہماری خدمت کرنے کے لیے, وہ شوکت عزیز ہیں, معین قریشی ہیں, وہ رحمان ملک ہیں, اینڈ یو نیم all of them have been there to corrupt the system rather than reform the system. تو اور پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا رہا. تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تھوڑے سے ویری بھی ہیں, تو لہٰذا کوئی قانوناً اس بات کو ہینڈل کرنا چاہیے. میں اس بات کے حق میں ہوں کہ لیجسلیشن میں ماڈیفیکیشن کی جائے. کیونکہ میں آپ سے آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے یہ ارلیئر کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں یہاں پہ بورن ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنی بسلسلہ اپنے قیام کے تحت ایک ملک کی شہریت اختیار کر لیتے ہیں, وہ آئے پاکستان سے ہی ہوتے ہیں, وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کو, تو ان کو ایسے جی ان کو اگر اس سے حق سے محروم کر دیا جائے تو یہ ٹھیک لگتا نہیں. اکثریت ایسے ہی ہے. دیکھیے دس ہیز ٹو بی ڈیبیٹڈ, بٹ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ یعنی ہمارے یہاں اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوا. کچھ لوگوں نے یہ اوپینین وائس کیا کہ بھائی جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آنا چاہتا ہے, کم سے کم ہمارے یہاں اعظم سواتی صاحب ہیں,
ہی گیو اپ سٹیزن شپ آف دا یو ایس. جب وہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں آئے اس نے سٹیزن شپ اپنی گیو اپ کی یو ایس کے لیے. تو اتنا بڑا ایٹ اسٹیک ہے, یو وانٹ ٹو سرو ان یور پارلیمنٹ. تو ہمارا ایک سیگمنٹ پارٹی کا یہ بھی کہتا ہے کہ جب اتنی بڑی خدمت کرنے آ رہے ہو تو دین ڈونٹ اسٹیپ آن ٹو بورڈس. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور پھر رحمان ملک صاحب نے اپنی شہریت گیو اپ کی بیکاز قانون تھا. تو اس نے غلط کیا کیا؟ اچھا کیا. عارف صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو یہ ہم کچھ چلتے ہیں کچھ کرنٹ موضوعات پہ حالات حاضر جیسے کہتے ہیں اس پہ بھی تو آپ کی کوئکلی رائے جان لیتے ہیں مختصراً اف پاسبل. جیسے بھی پچھلے دنوں ایک جوڈیشری کے اوپر ایک تھوڑا سا دباؤ پیدا کیا جا رہا تھا یا ہو رہا تھا بائی ورچو آف وٹ ایور ریزن. بے شک جائز چیزیں تھیں یا فوج تھیں یا بنائی گئی تھیں, انجینئر تھیں جیسے کہتے ہیں, سوری فوج میں کہہ رہا ہوں, انجینئر تھیں. تحریک انصاف کا اس میں کیا سوچ ہے, لیڈرشپ کی کیا عمل دخل اس کے اندر شامل ہے ود ریگارڈس ٹو جیسے ملک ریاض اور ارسلان چودھری, کیونکہ ملک ریاض سے تو سبھی کیا الیکٹ سے لے کر اور انہوں نے آئی ایم شیور فنڈس کیے ہیں, فنڈنگ کی ہے, چیریٹی میں شاید کیا غالباً, لیکن چیریٹی کرنا میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, چیریٹی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم, مگر چیریٹی میں کیا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم, مگر چیریٹی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, مگر ویسے پارٹی کے ساتھ کوئی فنڈنگ نہیں, نو, ویری کلین. لہٰذا ہم ملک ریاض صاحب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ان کے جنرلز ایک پاکٹ میں ہیں اور سیاستدان ایک پاکٹ میں ہیں, تو ان کے نام تو لیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا. باقی سپریم کورٹ پر جو پریشر پڑا ہے وہ سازش کی گئی, ظاہر ہے, ایویڈنٹ ہے. ملک ریاض صاحب کسی کو پیسے دیں, چیف جسٹس کے بیٹے کو اس کا ٹرپ اسپانسر کریں, اس کی رسیدیں رکھیں, اس کے ویڈیوز بنائیں, بلیک میل کرنے کی نیت تھی. لکیلی یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا, اس کے خلاف ایکشن لیا, ورنہ اگر چیف جسٹس صاحب خود نوٹس نہ لیتے اور یہ بات چلتی رہتی 2-4 مہینے تو پھر سپریم کورٹ کی بدنامی ہوتی. سپریم کورٹ کو ہم وہ ایک ادارہ سمجھتے ہیں جو بے انتہا ضروری ہے فار اے فری اینڈ فیئر الیکشن. وہ جو بے انتہا ضروری ہے کہ سارے جو ادارے ہیں, ایگزیکٹو, پارلیمنٹ اینڈ دا جوڈیشری, وہ ایکول پیڈسٹلز پر ہوں. تو جو پچھلے 62 سال کے اندر سپریم وہ کورٹس کو ریڈیکیول اور نیچے کیا گیا اور ایگزیکٹو اور لیجسلیچر حاوی رہی, تو اب وہ بیلنس آ رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے. عارف صاحب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ ایک بلحاظ ایک پارٹی آپ کس طرح حکومت کے مختلف, کیونکہ صوبائی حکومت اب جیسے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, پورے ملک میں پیپلز پارٹی کی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ, ان کے مختلف اقدامات ہوتے ہیں, اچھے اقدامات بھی ہوتے ہیں, برے اقدامات نظر آتے ہیں. اچھے تو نظر نہیں آئے نا. اچھا, میں نے تو پیپلز پارٹی کے ایک آدمی سے یہ پوچھا اور اب بار بار پوچھتا ہوں, تم ایک کام بتا دو, مسلم لیگ سے بھی پوچھتا ہوں, تم 4.5 سال میں ایک کام بتا دو کہ عوام کی بہتری ہوئی ہے, ایک چیز بتا دو, کسی چیز میں کوئی چیز سستی ہوا, آلو سستا ہو گیا, پیاز سستی ہو گئی, پیٹرول سستا ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتی ہے, مگر 4 سال پہلے دیکھیں تو پیٹرول تو پھر بھی بہت بڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک کام بتا دیں, یہ تو ایک کام بتانے سے قاصر ہے, تو مجھے نہیں معلوم کیا اچھے کام کیا. اچھا, ایک کرنٹ مسئلے کی مثال لیتے ہیں, جیسے پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے ملک کا, ظاہر ہے اس میں ڈاکٹروں کا آج کل ہڑتالوں کا ایشو چل رہا ہے, ینگ ڈاکٹرز کا. ٹھیک ہے, تو آپ کس اگر آپ ایک پارٹی ہیں, آپ کی نظر تو رہی ہوگی اس کے اوپر, آپ کو کس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا یہ ہوں کہ مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. دیکھو, مسئلے کو حل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹرز کی ساری ڈیمانڈ مان لی جائیں. مسئلے کو حل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھو, ان کی تکالیف کو سمجھو. اس وقت جو ریئیکشن ہو رہا ہے نا, وہ ہر چیز کو لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں بنانا چاہیے کہ بھائی تم ڈسپلن میں آؤ پھر بات کریں گے. ٹاک ٹو دیم اینڈ ہینڈل اٹ. ڈاکٹرز آر اے ریسپانسبل کمیونٹی. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات ہونی چاہیے تھی. اس طرح سے نہیں حل ہوتا. یہ بیڈ گورننس, پیسہ لوٹ رہے ہیں, کوئی صحیح فیصلے نہیں کرتے, ڈنڈا چلاتے ہیں جہاں کوئی بات نہیں ہوتی. جہاں ڈنڈا چلانے کی ضرورت ہے کراچی میں, وہاں ڈنڈا نہیں چلاتے, وہاں سب مل بیٹھ کر لوٹ کر کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. عارف صاحب, آخری سوال آپ سے میں یہ چاہوں گا پوچھنا کہ اب ہر ایک اپنا اوپینین دے رہا ہے اس معاملے پہ. تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ الیکشنز جلدی ہو جائیں. میں جب یہ ذاتی طور پہ میں عرض کروں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب الیکشن ہوئے تو وہ کوئی جلدی ہونے والی بات ہوگی. کافی عرصہ ہو گیا, ٹھیک ہے, خیر سگالی کے طور پہ جلدی کرانا چاہیں. آپ میری بات سمجھ گئے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہو جائیں ہم تیار ہیں. لوگ تنگ آ گئے, مگر یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں, جب ہم نے 4.5 سال برداشت کر لیا تو 6 مہینے اور
ہے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ قانونی راستے سے ہٹ کر کوئی بات ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں کود جائے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا سسٹم آئے جس کے اندر جمہوریت کے لیے جو ہم نے سیکریفائز دیے ہیں اس بے نام بدنام جمہوریت کے لیے جس طرح کی یہ جمہوریت چلا رہے ہیں ہم نے پھر بھی سیکریفائز دیے، تو ہم اگر اس وقت بینڈ کر جائیں گے ٹو غیر قانونی راستہ، نان کانسٹیٹیوشنل راستہ، تو وہ مستقبل کے لیے خراب ہوگا۔ تو قانونی دائرے کار میں رہتے ہوئے ہم ان سے کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ، والنٹیرلی کراؤ اور جلدی کراؤ تاکہ مسائل حل ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کا ہمیں ٹی وی ایپیکس کا ٹائم دینے کا، آپ نے ہمیں تھوڑا سا انلائٹن کیا جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ریسنٹلی کیا سچویشن ہے۔ اوبویسلی یہ آپ کا اپنی پارٹی کی طرف سے ایک ورڈکٹ بھی ہے، تو اسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگیج کیا جائے، کوشش کریں گے اور لوگوں سے بات چیت بھی رہے جو کہ آپ ابھی آئے ہیں پاکستان سے۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور وش یو آل دا بیسٹ، تھینک یو۔